ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین، ہماری یہ ماہانہ محفل پاک ہے اور آج خوش قسمتی سے اس محفل کا عنوان والدین ہے، کیونکہ میرے بھائی قاضی محمد امین صاحب کے والد محترم کا آج یوم وصال ہے۔ اس اعتبار سے اس محفل کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے والد مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ دو باتیں عرض کر کے بات کو سمیٹ لوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا کہ ماں باپ کی یاد ہفتوں، مہینوں، گھنٹوں، سالوں کی محتاج نہیں ہونی چاہیے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت ماں باپ یاد رہنے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو کبھی بھول کر بھی نہ یہ سوچنا کہ میں ان پر احسان کر رہا ہوں۔ سچ بات یہ ہے کہ ان کو ایصال ثواب کر کے آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ یہ ان پر احسان نہیں ہے، یہ آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن سے ایک ضرب المثل سنی ہے، اور یاد رکھیے کہ ہمارے درس نظامی کے جو مدارس میں نصاب پڑھائے جاتے ہیں اس میں ایک شعبہ ہے عربی فاضل کا۔ عربی فاضل میں جو کتب پڑھائی جاتی ہیں وہ پورے عرب کی چوٹی کی عربی جو گنی گئی ہے وہ کتب پڑھائی جاتی ہیں، کہ جن کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد اب حدیث اور قرآن کی عربی ہے، اس سے اونچی عربی نہیں ہے۔ اس میں ہمارے کورس میں کتاب آتی ہے الکامل للمبرد، وہ کتاب ہے عرب کی ضرب الامثال پر۔ تو جو ضرب المثل کلام بنتے ہیں نا، یہ یوں نہیں بن جاتے، ان کے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ بنا حقیقت کے، بنا واقعہ کے یہ نہیں بنتے۔ تو ہم نے بچپن میں ایک ضرب المثل سنی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کو یاد کریں گے، آج اپنے ماں باپ کے لیے ثواب بھیجیں گے، آج اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، آج ہم اگر اپنے ماں باپ کو محبتیں نچھاور کریں گے، تو یقین جانیے یہ احسان نہیں ہے، یہ ہم اپنا کل روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی کچھ ہمیں کل ملے گا۔ اور میں تو اکثر ختم قل کی تقریبات میں یہ بات کہتا ہوں، اگر باپ قبرستان میں کھڑا ہو اور ساتھ بیٹا ہو، اور باپ کے چہرے پر پریشانی آ جائے، اور باپ پیشماک کھڑا ہو کر ایک جگہ پر جامد ہو جائے، اور بیٹا پوچھ لے ابا جان کیا ہوا، تو اگر آپ کی زبان سے یہ جملہ نکل آئے کہ بیٹے تمہارے دادا کی قبر نہیں مل رہی، تو ایک لمحہ سوچنا آپ نے اپنی اولاد کو میسج کیا دیا ہے۔ یہ میسج فیڈ ہو جاتا ہے۔ اور آج کی نسل ہم 50 میں ہیں، ہمیں تو موبائل کے وہ فنکشن نہیں آتے جو آج کا 4 سال کا بچہ چلاتا ہے۔
تو آپ اس کو میسج کیا دے رہے ہیں؟ اس کے دماغ میں یہ آئے گا کہ یہ میرا باپ ہے جس کو اپنے باپ کی قبر یاد نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل وہ آپ کی قبر کو بھی یاد نہیں رکھے گا. یہ آپ نے میسج خود کنوے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا. تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، محبت، یہ دراصل آپ اپنا مستقبل روشن کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے. آپ دیکھیے نا قرآن کریم نے کتنا خوبصورت کہا، انشکر لی. اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو. میں معبود ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں منعم حقیقی ہوں، میں نے سب کچھ تمہیں دیا ہے، میرا شکر ادا کرو. اور میرے شکر کے بعد اگر کوئی فرصت کا لمحہ مل جائے نا تو پھر کائنات میں نظر دوڑا کر دیکھ لینا، اس کے بعد صرف تمہارے ماں باپ ہیں جو شکر کے مستحق ہیں. تمہارے ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے. ایک وہ ہے جس نے خون جگر دے کر تمہیں پالا ہے، خون جگر دے کر تمہیں پالا ہے. لوگ محبت کرتے ہیں نا تو محبت میں عمارتوں سے چھلانگیں بھی لگا لیتے ہیں، کبھی کبھی اپنی کلائی پر کٹ لگا کر خون نکال کر اپنی موت کے اسباب بھی پیدا کرتے ہیں. لیکن کوئی پوری استقامت کے ساتھ قائم رہے، استقامت کے ساتھ محبت میں قائم کوئی نہیں رہتا. جہاں دیکھا نا محبت بکھر رہی ہے وہیں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. ایک ماں ہے جو 2 سال خون کا جگر دے کر، جگر کا خون دے کر اولاد کو پالتی ہے، اور وہی اولاد جب نافرمانیاں کرتی ہے تو خدا کی قسم مصلی بچھا کر پھر بھی کہتی ہے میری اولاد کی خیر ہو. وہ خودکشی نہیں کرتی، وہ پھر بھی خیر مانگتی ہے. اور کبھی دیکھا ہو جون کی گرمی ہو، سورج آگ برسا رہا ہو، زمین آگ اگل رہی ہو، کسی بابے کو کبھی دیکھنا کہ گدھے پر، ریڑے پر سامان لدا ہوتا ہے اور خود اوپر سوار نہیں ہوتا، خود گدھے کے ساتھ پیدل چل رہا ہوتا ہے. کبھی روک کر پوچھ لینا وہ بابا جی اوپر بیٹھ کیوں نہیں جاتے، اپنے ریڑے کے اوپر بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ تو بابے کا جواب پتہ ہے کیا آئے گا؟ بابے کا جواب آئے گا میرا وزن ہے 35 کلو، اور میں نے کہا میں بیٹھ گیا تو 35 کلو کا وزن کم کرنا پڑے گا. میں خود پیدل چلا ہوں، 35 کلو کی ایک بوری اور رکھ دیا تاکہ شام کو میری اولاد کو روٹی پوری مل جائے. کبھی اس مزدور سے پوچھو نا جو 30 اینٹیں ایک رسی میں باندھتا ہے اور اپنی کمر پر رکھ کر تیسری منزل پر جا رہا ہوتا ہے، وہ بھلے انسان دہاڑ ہی لینی ہے نا تو 30 اینٹیں کیوں اٹھاتا ہے؟ 6 اٹھا کر چلا جا. تو وہ کہتا ہے 6 اٹھانے سے شام کو میرے بچوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی، اس لیے 30 اٹھا رہا ہوں کہ ان کی روٹی پوری ہو جائے. ارے بتاؤ تو صحیح، یہ بھولنے کے قابل ہے جس نے اپنی کمر کو 30 اینٹوں کے ذریعے خم کر دیا ہے صرف اس لیے کہ میری اولاد کی روٹی پوری ہو جائے. یہ بولنے کے قابل ہیں؟ بتاؤ تو صحیح نا کہ یہ ذاتیں بولنے کے قابل ہیں؟ یہ محتاج ہیں کہ ان کو کب یاد کرنا ہے اور کب نہیں یاد کرنا. کنکر ہیں مطاف میں، کنکر، سنگ مرمر نہیں لگا ہوا، کچا فرش ہے، اور کنکر بھی گرمی سے گرم ہے. ایک نوجوان نے بڑھیا کو کاندھے پر اٹھایا ہوا ہے، بیت اللہ کا چکر کٹوا رہا ہے. 7 چکر پورے کیے تو مقام ابراہیم پر بڑھیا کو اتار دیا. کہا اماں نفل پڑھ لے طواف کے، اور خود بھی نفل پڑھنے لگا. نفل پڑھ کر فارغ ہوا نا نوجوان تو ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر میں نے بڑھیا کا حق ادا کر دیا. زمزم کے کنارے پر حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے. یہ دعا کے جملے سنے تو رونگٹے کھڑے ہوئے. بلا لیا نوجوان کو، ارے بھلے ادھر آنا. وہ آ گیا. یہ کیا دعا مانگی ہے؟ کہا جی بڑھیا کی حق کی ادائیگی کی دعا مانگی. کہا اس بڑھیا سے کیا رشتہ ہے تیرا؟ کہا یہ میری اماں ہے،
میں یمن کا رہنے والا ہوں، یہ اپنی ٹانگوں سے معذور ہے، میں نے یمن سے اس کو کاندھے پر اٹھایا ہے، اونٹ نہیں لیا، گھوڑا نہیں لیا، گدھا نہیں لیا، خچر نہیں لی، پیادل چلا ہوں یمن سے، اس کو کاندھے پر اٹھا کر مکہ آیا ہوں، اور یہاں آ کر میں نے اس کو بیت اللہ کا طواف اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کروایا، اور اب میں نے کہا اللہ تیرا شکر، میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تو حق کی بات کرتا ہے، مجھے اس کعبے کے رب کی قسم جس کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں، جب تم ماں کے پیٹ میں تھا نا، تو نے انگڑائی لی تھی، اس انگڑائی سے جو تجھے تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی نا، ابھی تو اس ایک انگڑائی کا حق بھی نہیں ادا ہوا، تو ساری عمر کے حق کی باتیں کرتا ہے، ابھی تو اس ایک انگڑائی کا حق نہیں ادا کر سکا تو ساری عمر کے حق کی بات کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح نا، یہ ذاتیں وقت کی محتاج ہیں، یہ ذاتیں محتاج ہیں کہ ان کو سال یا 6 مہینے یا 2 ماہ کے بعد یاد کیا جائے؟ یہ تو لمحے لمحے یاد آنے والی، لمحے لمحے ہر گھڑی، میں کہتا ہوں ماضی پر نظر رکھا کرو۔ آج جب کاٹن کا سوٹ پہن کر بڑے کرو فر سے جا کر اپنے کاروبار کے کاؤنٹر پر بیٹھتے ہو نا، اور اپنی چہر کو گھماتے ہو اور کہتے ہو کہ میں آج فخر سے مل اونر ہوں، یا میں مالک ہوں کاروبار کا، یا میں اس دکان کا مالک ہوں، ذرا وہ وقت یاد کیا کرو، اس بابے کو تو سوچو جس نے تمہاری انگلی تھام کر تمہیں چلنا سکھایا تھا، پیچھے اس بابے کی دعائیں۔ تمہارا کمال ہے؟ نہیں، تمہارا کوئی کمال نہیں۔ آج جب تم لیکچر دیتے ہو، آپ ممبر پر بیٹھ کر جب خطاب کرتے ہو، جب دنیا نعرے لگاتی ہے، اشش کرتی ہے، تو ذرا سوچا مدرسے کے خرچے کس نے بھرے ہیں، کتابیں کس نے لے کر دی ہیں، اوے سفر کے خرچے کون دیتا رہا ہے، سکول کی فیسیں کون بھرتا رہا ہے؟ ذرا نظر تو دوڑاؤ نا، اس میں تمہارا کمال ہے۔ تمہارے عقل بھی ہوتی، تمہارے پاس شعور بھی ہوتا، تمہارے پاس سارا کچھ ہوتا، لیکن اس بابے کے پیسے اگر تمہارے شامل حال نہ ہوتے، اس بڈھے کی ارے محنت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، وہ تمہاری سکول کی فیسیں نہ دیتا، وہ تمہارے مدرسے کے اخراجات برداشت نہ کرتا، پھر دیکھتے تم ممبر پر بیٹھ کر کیسے نعرے لگواتا۔ تو یہ بولنے والی ذاتیں نہیں ہیں، یہ لمحہ لمحہ یاد رکھنے والی ذاتیں۔ رب نے یوں نہیں کہا انشکر لی والی والدیک، ایک میں رب ہوں جس کو کبھی مت بولنا، اور ایک تمہارے ماں باپ ہیں جنہیں کبھی مت بولنا۔ انشکر لی والی والدیک کا یہی معنی بنتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اور اس کے بعد ماں باپ کا شکر ادا کرو، یعنی ایک میں اللہ ہوں جس کو کبھی مت بلانا، اور ایک تمہارے ماں باپ ہیں جنہیں کبھی مت بلانا۔ ان کے احسانات کا بدلہ چکانا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو مرتبہ ہی اتنا بلند دے دیا ہے۔ ایک بزرگ ہوتا ہے، اسے فکر ہے میرے 4 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، میں نے 4 بیٹوں کو بھی لباس دینا ہے، 2 بیٹیوں کو بھی دینا ہے، میں نے 4 بیٹوں کو جوتے دینے ہیں اور 2 بیٹیوں کو بھی جوتے دینے ہیں، میں نے دوپٹے بھی لے کر دینے ہیں، میں نے اپنے بیٹوں کے سروں پر ٹوپیاں بھی رکھنی ہیں۔ اور جب یہی بوڑھا چارپائی پر بیٹھتا ہے تو وہ 4 مل کر بھی اس بابے کا ایک سوٹ مکمل نہیں کر سکتے۔ کوئی کہتا ہے تو لے جا، کوئی کہتا ہے تو لے جا، کوئی کہتا ہے تو لے جا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ وہ بابا بہاری ہو گیا، اگر سوچو تو اللہ نے اس بابے کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ تم 4 مل کر بھی اس کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کتنا درجہ ہے؟ وہ جو اکیلا 6 کو پار رہا تھا، تم 6 مل کر بھی اس کو اگر روٹی نہیں دے سکتے تو بیٹھ کر سوچو تو صحیح نا کہ یار ایک بندہ ہے اور 6 مل کر روٹی نہیں دے سکتے، اور یہ اکیلا 6 کو دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا عظیم ہے، اتنا بلند ہے کہ ہم 6 مل کر بھی اس کی خدمت نہیں کر سکتے، تو یہ کتنا بھاری ہوگا اللہ کی بارگاہ، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا عظیم ہوگا۔ تو ماں باپ وہ ذاتیں ہیں، زندگی میں ہیں تو حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ محبتیں کرو، ان کے ساتھ پیار بانٹو۔ یہ نہیں ہے، میں پھر درد دل سے کہہ رہا ہوں، ختم کل پر سیب بانٹ لینا کمال نہیں ہے،
ارے خدا کی قسم کمال یہ ہے کہ جس باپ کے مرنے پر سیب بانٹے نا، زندگی میں اس باپ کے پاس بیٹھ کر اسے سیب کھلایا کرو۔ سینے پر ہاتھ رکھنا، ایک جملہ بولنے لگا ہوں، قیامت کے دن اللہ نے یہ نہیں پوچھنا ہاں 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 باپ کے مرنے پر تو کتنا رویا، اللہ نے یہ پوچھنا ہے تیری وجہ سے باپ کتنا رویا، یہ پوچھنا ہے رب۔ یہ نہیں پوچھنا تو کتنا رویا، نہیں، تیرے رونے سے رب کو کوئی غرض نہیں، رب نے تو یہ پوچھنا ہے تیری وجہ سے باپ کتنا رویا۔ اس پر دھیان دیا کرو، اس پر خیال رکھا کرو، تمہاری وجہ سے کبھی باپ کو ماں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری وجہ سے کبھی زندگی میں ماں باپ کو غصہ نہ آئے۔ کوئی ایسی حرکت مت کرو کہ جس سے تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو جائیں۔ میں نے پہلے بھی غالباً آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی، حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر گئے نا، تو عرض کی مولا کیسے پتہ چلے تو راضی ہے، اس کا کوئی پیمانہ کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ نے پوچھا موسیٰ صرف یہی بات کرنے آئے ہو کوہ طور پر یا کوئی اور بھی بات ہے؟ کہا نہیں مولا آج یہی عنوان ہے، کوئی تو پیمانہ اور معیار ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے تو راضی یا مجھ سے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ آج کے بعد یہ کام لے کر کوہ طور پر مت آنا، کوئی اور بات ہونا تو آ جانا لیکن یہ بات لے کر مت آنا۔ عرض کی اللہ وہ کیا؟ فرمایا اپنے گھر میں رہ اور اپنی ماں سے پوچھ، جتنی دیر تک وہ راضی ہے اتنی دیر تک میں راضی ہوں۔ اپنے باپ سے پوچھ لو، جتنی دیر تک وہ راضی ہے میں راضی۔ رب نے اپنی رضا کا پیمانہ معیار ماں باپ کو رکھا ہے۔ مسجد میں جا کر شب برات میں رونا، شب قدر میں رونا، شب معراج میں رونا، شب میلاد میں رونا اور کہنا اللہ راضی ہو جا، اس سے پہلے گھر سے ہو کر جایا کرو، امی ابا تم راضی ہو؟ اگر راضی ہیں نا تو پھر رونے کی ضرورت نہیں، پھر جس کے ہاں چلے ہو وہ پہلے سے راضی ہے، وہ پہلے سے تم سے راضی ہے۔ لیکن اگر وہ ناراض ہیں تو پھر مسجد کی صفیں خراب نہ کیا کرو، پہلے ان سے کو راضی کیا کرو جو گھر میں بیٹھے، وہ راضی ہو گئے تو اللہ خود راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ذاتیں کسی وقت کی محتاج نہیں ہیں، کسی لمحے کی محتاج نہیں ہیں، کسی مدت کی محتاج نہیں ہیں، یہ وہ ذاتیں ہیں جو ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر آن ہمیں یاد رہنی چاہیے اور ہماری دعاؤں کا مرکز یہ رہنا چاہیے۔ میں یقین جانیے مفتی منیب الرحمن صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الدعا، کتاب کا نام ہی ہے کتاب الدعا، کافی ضخیم، کوئی تقریباً 300 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ تو میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے کہا یار میں اس میں سے نا وہ چیپٹر لوں جن چیپٹروں میں یہ لکھا ہے کہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے۔ تو میں نے وہ چیپٹر ڈھونڈا، تو جب میں اس چیپٹر کو پڑھنے لگا نا تو مفتی صاحب جو سب سے پہلا عنوان لائے نا، وہ عنوان یہی لائے کہ اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہونا تو پہلے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگ کر دعا شروع کیا کرو، اللہ ضرور قبول کر لیتا۔ اور اس پر پورا چیپٹر باندھا مفتی صاحب نے اور پوری تفصیل سے سینکڑوں حدیثیں گٹھی کی ہیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے جو چاہتا ہے نا کہ اس کی یہ دعا قبول ہو، وہ پہلے اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگ کر، زندہ ہیں یا مر گئے ہیں دونوں صورتوں میں ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگ کر آگے اللہ سے اپنی التجائے رکھے، اللہ ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ ذاتیں محتاج نہیں ہیں کسی کی، دعا ہے اللہ کریم ہمارے بزرگوں کی بخشش